اس عہد میں جب ہم سانس لے رہے ہیں تو پوری دنیا میں شورش الحاد برپا ہے اور انسان سے اس کی اصالت سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انسان سے اس کا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ پر یقین سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یونیورسٹیز کے نصاب ایسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہاں سے پڑھ کے جو بچہ نکلے ملحد ہو، اللہ کا بندہ نہ رہ جائے، وہ کسی بھی سرمایہ دار کی کسی کل کا کسی مشین کا پرزہ بن کے رہ جائے۔ جو ہولسٹک اپروچ پہلے ہوا کرتی تھی تعلیم میں وہ اب نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں کے کورس جو ہیں ان پر بھروسہ نہ کیجیے گا، روزی روٹی کمانے کے لیے سیکھ لیجئے، مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ بس کل علم یہی ہے۔ فقیر کی اتنی بات گرہ میں باندھ لیجئے، میری تو تحریک ہی ہے تعلیم، خوب تعلیم حاصل کیجئے، ہر میدان میں جا کے تعلیم حاصل کیجئے۔ یونیورسٹیز میں جو آخری ڈگریاں ہوتی ہیں وہاں تک پہنچے آپ، لیکن آج کل کی یونیورسٹیز کے جو نصاب ہیں ان نصابوں پر بھروسہ نہ کیجیے، وہی کل علم نہیں ہے، علم اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ اگر اسی کو کل علم سمجھ لیا تو سمجھیے کہ تہ تاریک جہالتوں کے نیچے دب کے رہ جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے، جو فطرت ہے آپ کی بڑی پاکیزہ فطرت ہے، نفیس فطرت ہے۔ اب میں بعض باتیں ممبر سے عرض کرتے ہوئے زبان لکنت کرنے لگتی ہے، لیکن مجبور ہوں کہ جو جدید دنیا ہے، بڑے بڑے ماہر تعلیم بنے بیٹھے ہوئے، ماہر تعلیم کہتے ہیں، کہتے تھے، ہم لوگ اس کو کہتے تھے، جس کی کوشش ہوتی تھی کہ انسانی مولود کے اندر پوشیدہ تمام فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہ نصاب بنائے گا، ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ، کہ یہ شخصیت کے اندر جو قدرت نے صلاحیتیں خوبیاں پہلے سے ودیعت کر رکھی ہیں، اس کو وہ پروان چڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اب صورتحال یہ نہیں ہے، اور دوسری کوشش کیا کرے گا؟ فطری باتیں سکھائے گا۔ کاش اتنا ہی جملہ کام کر جائے، یعنی آپ کے ذہن پہنچ جائے۔ اب تو 5 برس اور 6 برس کے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم غیر فطری کیسے ہو سکتے ہو۔ خدا نہ کرے کہ یہ وبا ان ملکوں میں آئے، لیکن جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو قیامت ہے۔ ابھی بھی اگر روشن نہ ہوا ہو مسئلہ تو میں ذرا سا یہ جملہ بس اتنا ہی کہہ دوں، اس سے زیادہ تہذیب ممبر مانع ہے۔ 5-6 برس کے معصوم بچوں کو جو نابالغ ہیں ان کو احکام بالغان سکھانے کے کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ تعلیم کی خدمت ہے؟ یہ کوئی پازیٹیو انداز ہے سوچنے کا؟ یہ ماہر تعلیم ہونے کے یہ ثمرات ہیں؟ چائلڈ سائیکولوجی سمجھنے کے یہ ثمرات ہیں؟ تہذیب شناسی کے یہ تقاضے ہیں؟ ثقافت شناسی کے یہ تقاضے ہیں؟ یہ تعمیر انسانیت ہے یا انسانیت کی ہلاکت کے اسباب؟ یعنی 5-6 برس کے 7 برس کے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو تعلیم بالغان دی جا رہی ہے۔ بس اس سے زیادہ تو وضاحت میں نہیں کر سکتا۔ اور اسے آپ تعلیم کہیں گے یا تخریب؟ اور پوری دنیا، میں لندن سے آ رہا ہوں، وہاں سب سے زیادہ مصیبت اس وقت یہ، ہر شخص آتا ہے، مولانا بتائیے کیا کریں، مولانا بتائیے کیا کریں، مولانا بتائیے کیا کریں۔ 6 برس کا بچہ گھر پہ آتا ہے، مجھ سے یہ پوچھتا ہے، بتائیے میں کیا کروں۔ یہ تعلیم گاہیں ہیں یا یہ دنیا کے ویسٹرن کیپٹلزم کا جو نظام ہے اس کے فاسق و فاجر و گنہگار ظالم افراد نے ہائر کر کے ایسے مفکرین کو ایسا ڈیزائن کرنا چاہا ہے تعلیم کا نصاب کہ انسانیت تباہ ہو جائے، صرف ان کے چند خانوادے رہ جائیں کرۂ ارض پر عیش کرنے کے لیے۔
باقی سب حشرات الارض ہیں. آپ یقین رکھیے کہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے بطور خاص، اس کے آگے انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی کچھ ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حشرات الارض کی طرح ہیں ان کے سامنے سب. ان کے سامنے سب سے زیادہ اہم ان کی خودی، ان کے اپنے خواہشات نفس، ان کے اپنے اسباب عیش، بس، اور کچھ نہیں. اس نظام کے خلاف بھی اگر تنقید کی جائے تو بعض حضرات کو اچھا نہیں لگتا. اور یقین فرمائیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو خرابیاں ہیں وہ ان کی نحوستیں ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں بھی جو ٹیررزم ہو رہا ہے، جہاں بھی جو فتنہ اور فساد ہو رہا ہے، وہ اس کی جڑیں جا کے ویسٹرن کیپٹلزم میں تلاش کر لیجیے. میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک نظام ہے، ایک نظام ہے جسے ہم مغربی سرمایہ داری کا نظام کہتے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ ہر فرد اس کے سامنے سر بسجود ہو، جو وہ کہہ دیں وہ ہو جائے، کوئی انکار نہ کرے، اور جیسا وہ چاہیں ویسا نظام تعلیم بنے. اگر ان کی عادتیں غیر فطری ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی ایسا کھڑا نہ ہو جو کہہ سکے میاں یہ غیر فطری عمل کر رہے ہیں آپ. وہ کہیں نہیں یہی عین فطرت ہے، تم بھی یہی کرو. تو چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. چھوٹے لڑکے، 5 برس کا لڑکا، 6 برس کا لڑکا، 5 برس کی لڑکی، 6 برس کی لڑکی، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ مرد کی حیثیت سے جینا چاہتے ہو، عورت کی حیثیت سے؟ تمہیں اختیار ہے. تم لڑکے ہو، اگر لڑکی بننا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے. ماں باپ اگر روکیں تمہیں تو ہم انہیں جیل میں ڈال دیں گے، تم آزاد ہو. کیا نظام تعلیم ہے؟ کیا نظام حریت ہے؟ کیا آزادی کا نظام ہے؟ کیا انسانیت کے لیے تحفہ ہے؟ اور ہمارے جوان تڑپ تڑپ کے انہی ملکوں میں جانا چاہتے ہیں. کیا اچھا ملک ہے. بعض حضرات تعریف کرتے ہیں کہ صاحب یہاں سے تو زیادہ اسلام وہاں ہے. کیا اسلام شناسی ہے. بتائیے کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے قیام کس لیے کیا تھا؟ اسی لیے تو کہ ایک نظام پیدا ہو رہا تھا جو غیر فطری تھا. غیر عادلانہ تھا، منصفانہ نہیں تھا، آئین و اساس وحی و اخلاق نبوی پر قائم نہیں تھا، انسانی فطرت سے ٹکرانے والا تھا. اس لیے امام نے قیام کیا تھا نا. تو امام کی یاد کے صدقے میں، امام کے ذکر کے صدقے میں ہمیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس یہ جرأت ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے بڑے سے بڑے باطل نظام کے سامنے کم سے کم حرف اعتراض بن کے تو کھڑے ہو جائیں. کس شیطنت کے ساتھ، کس مکر کے ساتھ نظام بنائے جاتے ہیں افراد کو اسیر کرنے کے لیے، اور پھر پوری قوموں کو اسیر کرنے کے لیے، اور پھر اپنے علاوہ تمام دنیا کی قوموں کو تباہ کرنے کے لیے.